الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں راہ حقیقی نیٹ ورک چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود ہو محمد پر اور محمد کی آل پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم تسلیما۔ پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو غوث پاک کا ایک بہت پیارا واقعہ سنانے والے ہیں۔ اس واقعے کو سن کر انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ میرے اس یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کامنٹ کرنا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ غوث اعظم اللہ پاک کے ولی ہیں، یعنی دوست ہیں، اور غوث اعظم کوئی بھی دعا مانگتے ہیں تو اللہ پاک ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے ایک بہت بڑے عالم تھے اور آپ سے ملنے کے لیے بہت دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے۔ آپ کی ولایت کا چرچا بہت دور تک تھا۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے ایک بڑھیا عورت اور اس کا بیٹا بغداد شریف آ جاتے ہیں۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرتے ہیں اور ملاقات کرنے کے بعد وہ عورت کہتی ہے کہ سرکار، آپ میرے بیٹے کو اپنے پاس رکھ لیجئے، اسے اچھی تعلیم و تربیت دیجئے تاکہ یہ بھی ایک اچھا انسان بن سکے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بڑھیا عورت کی بات سنی اور کہا، ٹھیک ہے، تم اپنے بیٹے کو یہیں چھوڑ دو۔ وہ بڑھیا عورت حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنے بیٹے کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے، اور کئی سال بعد جب اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے وہ بغداد شریف واپس آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ اس کا بیٹا سوکھی لکڑی کی طرح کمزور ہو گیا ہے، اور اس نے اپنے بیٹے سے آ کر پوچھا کہ بیٹے، تم کیا کچھ نہیں کھاتے یا کیا کھاتے ہو، مجھے بتاؤ۔ تو اس بیٹے نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں، میں جو کی روٹی سوکھی وہ بھی پانی کے ساتھ کھاتا ہوں۔ یہ سن کر ماں کو بہت غصہ آیا اور ماں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے فوراً وہاں سے چل پڑی۔ جا کر دیکھتی ہیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مرغی کھا رہے ہیں اور مرغی کی ہڈیوں کا ایک ڈھیر بنا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بڑھیا عورت اور غصے میں آ جاتی ہے اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کہتی ہیں کہ آپ یہاں بڑے مزے سے مرغی کھا رہے ہیں اور وہاں میرا بیٹا سوکھی جوں کی روٹیاں کھا رہا ہے، وہ بھی پانی کے ساتھ۔ یہ سن کر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسکرا دیتے ہیں اور مرغیوں کی ہڈی پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زندہ ہو جا اللہ کے حکم سے، اور وہ مرغی دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ یہ کرامات دیکھ کر وہ عورت بے ہوش ہو جاتی ہے، اور جب ہوش میں آتی ہے تو آپ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے معافی طلب کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قربان جائیے غوث پاک کی عظمت پر، شان پر۔ دوستو، ایک باری کامنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ عام و خاص لوگوں میں ایک بہت بڑے ہجوم میں خطاب فرما رہے تھے۔ آپ کا خطاب کا انداز ایسا تھا کہ ہر عام و خاص کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتا تھا۔ خطاب کرتے ہوئے خطاب کے دوران ایک سانپ نمودار ہو گیا اور آپ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جسم مبارک سے لپٹ گیا، کبھی دائیں بازو سے بائیں بازو کی طرف، کبھی بائیں بازو سے دائیں بازو کی طرف، کبھی جسم پہ لپٹ رہا تھا، مگر آپ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ٹس سے مس نہ ہوئے اور کوئی گھبراہٹ، کوئی پریشانی محسوس نہ کی۔ تو سانپ اتر جاتا ہے اور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھڑا ہو کر کچھ بول کر چلا جاتا ہے۔ تب تمام لوگوں نے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، یا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، آپ ہمیں بتلائیے کہ یہ سانپ کیا بول کے گیا ہے؟ تو آپ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ سانپ کہہ رہا تھا کہ میں ایک جن ہوں اور آپ سے پہلے میں نے کئی بزرگوں کے امتحان لیے،
لیکن آپ جیسا بزرگ میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے، سبحان اللہ۔ تو ناظرین، یہ میرے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی شان ہے۔ آپ یہ واقعات سن کر سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ اللہ کے کتنے بڑے ولی ہیں۔ ناظرین، آپ سے دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔